بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عمرو عیار کا یہ روز کا کام تھا کہ وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح کی سیر کے لیے جنگل میں آ جاتا تھا اور کافی دیر جنگل کی سیر کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی عمرو اپنے گھوڑے پر سوار جنگل کی سیر کر کے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ مشرق سے سورج طلوع ہو چکا تھا جس کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ عمرو اپنی ہی دھن میں آگے جا رہا تھا کہ یکدم اس کی نظر ایک درخت کے قریب اوندھے منہ لپٹے ہوئے آدمی پر پڑی تو عمرو نے اپنے گھوڑے ٹانگوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹانگوں گھوڑے کے رکتے ہی عمرو نیچے اتر آیا اور اس درخت کی طرف بڑھنے لگا جس کے نیچے وہ آدمی لیٹا ہوا تھا۔ قریب جا کر عمرو نے اسے سیدھا کیا تو اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا۔ وہ آدمی بوڑھا اور بہت زخمی تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ کر اس کے چہرے پر جم چکا تھا۔ وہ زخمی ہونے کے باوجود سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر عمرو کی طرف دیکھا۔ عمرو نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اپنی زنبیل سے کپڑا نکال کر اس نے اس بوڑھے کے منہ سے خون صاف کیا اور پھر مرہم پٹی لگا دی۔ بابا تم کون ہو اور تمہاری ایسی حالت کس نے کی؟ عمرو نے اس سے پوچھا۔ وہ بوڑھے نے خوف زدہ کرتے ہوئے کہا، ہاں بتاؤ۔ عمرو نے کہا، لیکن وہ عمر کا جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے ان بھیانک چڑیلوں نے زخمی کیا ہے جو ابھی یہاں کھڑی تھیں، بوڑھے آدمی نے بتایا۔ چڑیلوں کا سن کر عمرو حیران ہو گیا۔ اس نے ابھی ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے اس جگہ کوئی چڑیل دکھائی نہ دی۔ یہاں تو کوئی چڑیل دکھائی نہیں دے رہی بابا، عمرو نے بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں چڑیلیں ابھی یہاں تھیں، تم چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بوڑھے آدمی نے اس بار پھر خوفزدہ ہو کر کہا، وہ چڑیلیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بابا تم مجھے بتاؤ وہ چڑیلیں کون ہیں اور انہوں نے تمہیں کیوں زخمی کیا ہے؟ پریشان مت ہو، میں تمہارا دوست ہوں، ہو سکا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، عمرو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر اسے پریشانی سے دیکھتا رہا، پھر چڑیلیں بہت ظالم اور شیطان ہیں، انہوں نے اب ہماری پوری بستی کو تباہ کر ڈالا ہے۔ میرا نام ساگر ہے اور میں اپنی بستی کا سردار ہوں۔ ہماری بستی اس جنگل میں دائیں طرف ہے۔ کچھ دن پہلے 3 چڑیلیں ہماری بستی میں آ گئی تھیں اور انہوں نے ہمارے اور نوجوانوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی نوجوان اور بچوں کو اٹھا کر لے جاتی تھیں۔ ہمارے نوجوانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں ختم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ اب میرے حکم پر بستی کے لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جنگلوں میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ اب وہ تینوں چڑیلیں ہمیں تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ اتفاق سے انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے مجھے ایک زوردار ٹھوکر لگی جس کی وجہ سے میں ایک درخت سے ٹکر کھا کر گر گیا تھا۔ وہ تینوں چڑیلیں ہوا میں اڑ سکتی ہیں، بوڑھے ساگر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، جسے سن کر عمرو کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ اسے ان چڑیلوں پر بہت غصہ آ رہا تھا جنہوں نے بستی کے لوگوں پر ظلم ڈھا رکھا تھا۔ عمرو چونکہ ایک رحم دل اور ہمدرد انسان تھا، اس کی زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ جہاں ظلم دیکھے تو اس کو ختم کر دے۔ عمرو نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ان چڑیلوں کا خاتمہ کر کے بستی والوں کو ان سے نجات دلائے گا۔ بابا کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ چڑیلیں کہاں رہتی ہیں؟ عمرو نے پوچھا۔ نہیں، مگر اتنا پتہ ہے کہ وہ شمال کی طرف سے آتی ہیں اور اسی طرف لوٹ جاتی ہیں، بوڑھے ساگر نے بتایا۔ میں ان خبیث چڑیلوں کو ایسی سزا دوں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں کبھی کسی کو نقصان دینے کا سوچ بھی نہیں سکیں گی، عمرو نے غصے سے کہا۔ کیا تم ان چڑیلوں کا مقابلہ کرو گے؟ بوڑھے ساگر نے حیرانی سے کہا۔ ہاں بابا، میں ان چڑیلوں کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں اور جلدی ہی ان کی موت کی خبر سنانے آؤں گا۔ مگر تم ہو کون؟ بوڑھے نے حیرانی سے پوچھا۔ میں یہ واپس آ کر بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ پھر عمرو نے بوڑھے ساگر سے اجازت مانگی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر دور جانے کے بعد عمرو گھوڑے کو روک کر نیچے اترا اور اس نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکالی اور ان چڑیلوں کے بارے میں پوچھا۔ اسی وقت سلیمانی تختی پر لکھے الفاظ آ گئے۔ لکھا تھا کہ جنگل کے ختم ہوتے ہی ایک پہاڑی علاقہ شروع ہوتا ہے،
اس پہاڑی علاقے کے آخر پر ایک وادی ہے جو چڑیلوں کی وادی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ تینوں چڑیلیں اسی وادی میں رہتی ہیں۔ عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سلیمانی تختی واپس زنبیل میں رکھ دی اور پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اسے تیزی سے دوڑانے لگا۔ جنگل کے آخر پر پہنچ کر عمرو نے اپنے گھوڑے کو وہیں چھوڑ دیا اور خود پیدل ہی پہاڑی علاقے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پر بلند و بالا پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ عمرو کافی دیر تک پیدل ہی چلتا رہا، پھر کافی دیر بعد آخر وہ چڑیلوں کی وادی میں پہنچ ہی گیا۔ عمرو ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے چھپ کر چڑیلوں کی وادی کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے کوئی چڑیل دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن دیو بہت زیادہ نظر آ رہے تھے جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، گویا وہ وادی کی حفاظت کر رہے تھے۔ عمرو وادی کے اندر جانے کی کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ ایک ترکیب اس کے ذہن میں آتے ہی عمرو نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور خود کو ایک خوفناک چڑیل کی شکل میں بدلنے لگا۔ چڑیل کا بھیس بدلنے کے بعد عمرو چٹان کے پیچھے سے نکلا اور وادی کی طرف جانے لگا۔ وادی میں موجود دیو اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عمرو ایک دیو کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ چڑیلوں کی وادی میں ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر آنا منع ہے؟ اس دیو نے عمرو کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، معلوم ہے بھائی دیو، میں ملکہ چڑیل کو ایک بات بتانے آئی ہوں۔ میرا نام شتوری ہے، کیا تم مجھے ملکہ چڑیل تک پہنچا دو گے؟ عمرو نے زنانہ آواز میں کہا، کیا بات بتانا چاہتی ہو؟ مجھے بتا دو، میں ملکہ چڑیل کو بتا دوں گا۔ میں دیووں کا سردار ہوں۔ اس نے دیو سے کہا، میں کیوں بتاؤں؟ میں تو یہ بات صرف ملکہ چڑیل کو ہی بتاؤں گی تاکہ میں ان سے انعام لے سکوں اور سنوں۔ اگر تم نے مجھے ملکہ چڑیل تک نہ پہنچایا تو میں ملکہ چڑیل سے تمہاری شکایت کروں گی، پھر تم سزا لینے کے لیے تیار رہنا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ شتوری چڑیل کو محل میں نہ پہنچایا تو وہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دے گی۔ کس سوچ میں پڑ گئے بھائی دیو؟ عمرو نے اسے سوچ میں پڑے دیکھ کر کہا، جاؤ، ملکہ چڑیل کا محل دائیں جانب لال پہاڑ کے پاس ہے۔ سردار دیو نے ملکہ چڑیل کے محل کا پتہ بتاتے ہوئے عمرو سے کہا۔ عمرو نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی آسانی سے سردار دیو کو الو بنا دیا ہے۔ دوسرے دیو عمرو کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ عمرو ان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ تینوں چڑیلوں نے اس وادی میں ٹھکانہ بنا رکھا تھا جو چڑیلوں کی وادی سے مشہور ہو چکی تھی۔ سب سے بڑی ملکہ چڑیل تھی۔ انہوں نے وادی کی حفاظت کے لیے دیو رکھے ہوئے تھے۔